السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني۔ وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور سلفی آباد ناگپور کے احباب جماعت، یہاں پر مقیم افراد، آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا رب کائنات کے فضل و کرم سے بار بار موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج بھی اسی کی توفیق کے نتیجے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور فہم سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب کا اصرار تھا کہ منہج سلف کی روشنی میں منہج سلف کے ضوابط اور منہج سلف کے تعارف سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے۔ منہج سلف کیا چیز ہے؟ ہم بار بار اس بات کو جو سنتے ہیں کہ قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنا چاہیے، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ منہج سلف کیا چیز ہے اور منہج سلف اور اس کی نزاکتوں کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ منہج سلف کا تعارف کیا ہے؟ منہج سلف کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے مسلمان فرقے ہیں، چاہے وہ اہل بدعت کے فرقے ہوں، چاہے کفر و شرک کرنے والے مسلمانوں کی جانب منسوب فرقے ہوں، چاہے اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر ہوں، ہر فرقہ، ہر مکتب فکر اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے مسلک کی ترویج کرتے ہیں۔ سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں مسئلے کی دلیل قرآن مجید کی فلاں آیت کریمہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں فرمان ہے، جس کے مطابق ہم اپنے مسلک یا اپنے عقیدے یا اپنی فقہ کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر مدعی اسی بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب دعوت دینے والے لوگ ہیں، لیکن قرآن و سنت کی حقیقی تفسیر، قرآن و سنت کا حقیقی مفہوم، قرآن و سنت کے حقیقی تقاضے اور قرآن و سنت کا مستقل طور پر جو ضابطہ ہے اس کو پیش کرنے والے مسلمان یا مکاتب فکر کے افراد عموماً بہت کم نظر آتے ہیں۔ یہ منہج سلف وہ نعمت و دولت ہے جو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی تحدید کر کے ہم کو اس بات کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ منہج سلف رہنمائی کرتا ہے کہ ہم قرآن کی آیت کو کیسے سمجھیں، حدیث رسول کی تطبیق کیسے دیں، اور کس انداز سے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ فہم کا دعویٰ کرنے والے، قرآن و سنت کی دلائل کا دعویٰ کرنے والے ہزاروں افراد ہیں، لیکن صحابہ کرام کے طریقے پر قرآن و سنت کو پیش کرنے والے، ان کے فہم پر قرآن و سنت کی ترجمانی کرنے والے ایسے افراد بہت کم نظر آئیں گے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم
اس مصدر سے قرآن و سنت کو سمجھیں جو مصدر اس شخصیت نے تیار کیا تھا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے زیادہ صحیح فہم پیش کرنے والی شخصیت تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، رب کائنات نے نازل فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعت وہ پاکیزہ ترین جماعت تھی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے کھانے پینے کے آداب سے لے کر کے استنجا قضاء حاجت کے آداب و احکام سے لے کر کے عقائد، رہنے سہنے کا طریقہ، سونے جاگنے کے آداب اور زندگی کے تمام دستوروں میں اور ساری کی ساری چیزوں میں نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ سے سیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو انگلیاں پکڑ کر کے چلنا سکھایا۔ کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے ان آیتوں کو یاد کیا، یاد کر کے اس کے مفاہیم کو سمجھا، مفاہیم کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد پھر دوسری آیتوں کو یاد کر کے یہی سلسلہ جاری کیا۔ تو صحابہ کرام کے فہم کو در حقیقت منہج سلف کہا جاتا ہے۔ منہج سلف قرآن و سنت کے معانی کی تحدید میں وہ اقوال ہیں، وہ ضوابط ہیں جن کے ذریعے قرآن و سنت کے صحیح مفہوم تک پہنچنے میں ہم کو آسانی ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے نماز کو سمجھنے کے بارے میں، عقائد کو سمجھنے کے بارے میں، قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے کے بارے میں، ایسے ہی حج بیت اللہ، زکوٰۃ اور دوسرے مسائل میں ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسے اختیار کی، آپ سے کیا سیکھا، اس کو عملاً کیسے برت کر کے دکھایا، یہی پورا کا پورا خاکہ منہج سلف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہی میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اس راستے کی جانب میں پوری بصیرت اور حکمت و دانائی کے ساتھ تم کو دعوت دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دیتا ہوں اور وہ لوگ بھی دعوت دیتے ہیں جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کی اتباع کی، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ان کے منہج کی تصدیق کر کے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے لائق اسوہ اور نمونہ ہے، وہیں صحابہ کرام کی زندگی، آپ کی عملی تطبیق، صحابہ کرام کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، لین دین کرنا، کاروبار کرنا، عبادات کو انجام دینا، مسائل کو اخذ کرنا، فتوے دینا اور معاملات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت کریمہ کی تصدیق کے مطابق ہمارے لیے منہج سلف کے راستے کی تعیین کے لیے کافی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی جانب پوری بصیرت کے ساتھ تم کو دعوت دیتا ہوں، میں بھی دعوت دیتا ہوں اور میرے صحابہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ یہ وہی راستہ ہے جس راستے کو پانے کے لیے ہم 5 وقتہ نمازوں کی تمام رکعتوں میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو راستہ ان لوگوں کا راستہ تھا جن پر تیرے انعامات ہوئے، جن کو تو نے کامیابی عطا فرمائی، انعمت علیہم،
اس میں اولین مخاطب اور سب سے پہلے جن لوگوں کا کردار ذکر کیا جانا چاہیے وہ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس صراط مستقیم کی حد بندی کی ہے اور دائیں اور بائیں کے راستوں کو کاٹ کر کے اس کی تردید کر کے اس کو کنارے کر دیا۔ تو ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات ہم کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرے انعام و اکرام ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تیری ناراضگی نازل ہوئی، تیرا عذاب نازل ہوا، یعنی وہ راستے جو اہل کلام کے راستے ہیں، کفار و مشرکین مکہ کے راستے ہیں، وہ راستے جو شرک کی جانب اور شیطان کے راستوں کی جانب بلانے والے ہیں، اور وہ راستے جو گمراہی کے راستے ہیں، وہ راستے جو صحابہ کرام کے راستے سے ہٹے ہوئے راستے ہیں، ان راستوں سے پناہ مانگی گئی۔ اور اسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے درمیان لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، زمین پر لکیر کھینچ دی اور اس کے دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ دی، اور اس کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح و تفسیر اپنی مبارک حدیث کے ذریعے کی، فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھی لکیر تمہارے لیے صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی لکیر تمہارے لیے شاہراہ جنت ہے، یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یہ ہدایت پانے والوں کا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر رب کائنات نے انعامات کیے، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہ تابعین اعظام کا راستہ ہے، یہ خیر القرون کا راستہ ہے، یہ محدثین کا راستہ ہے، یہ اہل الحدیث کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر کے بتایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سن لو یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس میں جو کچھ ملے اس کے مطابق زندگی گزارو، جن چیزوں میں تمہیں تردد ہو یا جو چیزیں گمراہ کرنے والی ہوں ان سے بچ جاؤ، لہذا اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، آگے فرمایا ان راستوں کی پیروی نہ کرو جو دائیں اور بائیں کی جانب لے جانے والے ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں، یہ شرک پر لے جاتے ہیں، یہ بدعات پر لے جاتے ہیں، یہ انکار حدیث پر، حجیت حدیث کے انکار پر لے جاتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی توہین اور صحابہ کرام کی تنقیص پر لے جاتے ہیں، یہ راستے جہاں لے جاتے ہیں وہاں سے تم گمراہ ہوتے ہوتے جہنم رسید کر دیے جاؤ گے۔ تو ان آیتوں میں منہج سلف کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا اشارہ فرما دیا، اور انہی آیتوں کو، انہی دلائل کو علماء کرام نے منہج سلف کے دلائل کے طور پر بھی ذکر کیا ہے۔ اگرچہ دلائل بہت زیادہ ہیں لیکن اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم تنگ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ منہج سلف امتداد ہے، امتداد ہے، یعنی وہ راستہ اور اسی راستے کے بعد کی شکلیں ہیں جو راستہ صحابہ کرام نے صفہ کے چبوترے پر اختیار کیا تھا، جہاں ابو ہریرہ بیٹھے رہتے تھے، حدیث رسول کو سننے کے انتظار میں بھوک اور پیاس کی قربانی دیتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی، صحابہ کرام کے سامنے بھوکوں کو کھانا کھلانے اور پیاسوں کو پانی پلانے کی فضیلتوں کا تذکرہ کرتے تھے، جہاں پر صحابہ کرام نے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کی، وہ صفہ کا چبوترا جہاں پر صحابہ کرام آ کر کے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں، اس کالج میں، اس مدرسے میں، اس اسکول میں دین کے فہم کو اور دین کے شعور کو سیکھا کرتے تھے۔ یہ منہج سلف اسی صفہ کے چبوترے سے پھیلنے والی روشنی اور اسی سے پھیلنے والی راہ ہدایت کا امتداد ہے۔ اسی پر کام کرنے، اسی کی شرح و وضاحت کرنے کا نام منہج سلف ہے۔ لہذا ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جن چیزوں کو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں اور فہم سلف صالحین کی صدائیں یہی ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ ورنہ قال فلان و فلان، امام کا فتویٰ، امام کی تقلید، امام کی رائے، امام کے فتوے، امام کی باتیں، امام کی فقہ اور امام کی کتابیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی روشنی میں بیان نہیں کی گئی تو یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، نہ قبر میں کام آئیں گی، نہ آخرت میں کام آئیں گی۔ اور منہج سلف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ کرام کے فہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کو سمجھتے ہیں تو قبر کی تاریک کوٹھری کے اندر جب آپ کے خود کے بچے آپ کو کندھا دے کر کے نہ چاہتے ہوئے بھی لے جا کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے، اس وقت آپ سے جو 3 سوالات کیے جائیں گے، یہ تینوں کے تینوں سوالات منہج سلف کے بارے میں ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں سوالات آپ سے جو کیے جائیں گے اس میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، رب کے بارے میں، رب کے تعارف کے بارے میں منہج سلف سے ہٹ کر کے جن لوگوں نے بھی رب کائنات پر ایمان لانے یا رب کائنات کے تعارف کے بارے میں تساہل برتا ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں، وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ کسی نے عقیدہ توحید کی شرح و تفسیر کو تبدیل کر دیا، کسی نے قرآنی آیات کی تعویل کر لی، کسی نے حدیث کا انکار کر دیا۔ لیکن قبر کے اندر جو سوال کیا جائے گا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے۔ اس رب کے بارے میں جو سوال ہوگا اس کا جواب وہی صحیح قرار پائے گا جو جواب صحابہ کرام کے فہم کے تناظر میں ہم نے اس دنیا کے اندر سیکھا ہے۔ ایک سوال کیا جائے گا کہ اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں سوال کے جواب میں وہی شخص ثابت قدمی اختیار کرے گا جو سنت رسول، فہم رسول، اتباع رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اسی قبر میں تیسرا سوال دین کے بارے میں ہوگا۔ وہ کون سا دین ہوگا؟ وہ دین نہیں ہوگا جو شخصیات کے فتاووں کے نتیجے میں، شخصیات کی رائے کے نتیجے میں اخذ کر لیا گیا، بلکہ وہاں سوال ہوگا اس دین کے بارے میں جس دین کو منہج سلف سے اخذ کر کے اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ تو یہ تینوں کے تینوں سوالات منہج سلف کے بارے میں ہوں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی مزید واضح دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت جس کے اندر ان تینوں سوالوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں اس بات کا ذکر بھی موجود ہے کہ جو شخص سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، فرشتے اس سے پوچھیں گے، جواب نہیں دے سکے گا تو کہے گا کہ مجھ کو اس کا جواب نہیں پتا، میں تو وہی باتیں کرتا تھا ما یقول الناس، جو لوگ دنیا میں باتیں کرتے تھے میں اسی کو دین سمجھتا تھا، اسی کو انجام دیتا تھا، اسی کے مطابق چلتا تھا۔ لوگ جو کچھ کہتے تھے کہیں سنی بات کے مطابق میں زندگی کو گزارتا تھا، اسی کو دین سمجھتا تھا، اسی کو دھرم سمجھتا تھا، اسی کو مسلک سمجھتا تھا۔ آباء و اجداد کو جس طریقے پر میں نے پایا اسی طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھال لیا۔ تو صحابہ کے تو فرشتے کہیں گے کہ جاؤ
تم نے نہ پڑھا نہ سمجھا، اب تم کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ منہج سلف کا سب سے اہم فائدہ ہے کہ ہم کو آخرت کی زندگی، برزخی زندگی میں رب کائنات کے فرشتوں سے، وہاں کے دستور اور نظام سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ منہج سلف کی بنیادوں پر ہم کو یہ سلیقہ آتا ہے کہ ہم ایک رب کو وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ، توحید کی بنیادوں کے ساتھ سمجھ سکیں، اس کے آگے سجدہ کریں، اس کے آگے رکوع کریں، توحید کے معانی کو سمجھیں، توحید کے ارکان کو سمجھیں، توحید کے شرائط کو سمجھیں، توحید کے مفاہیم کو سمجھیں۔ منہج سلف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ توحید اتباع کو سمجھنے کا ہنر ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں واجب کی گئی، آپ کی پیروی اور اتباع کیوں واجب کی گئی۔ لہذا منہج سلف ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی سیرت کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی زندگی، آپ کی محبت، آپ کی اتباع، ان چیزوں کو کیسے انجام دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کیسے انجام دیا جائے۔ اور منہج سلف کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ منہج سلف کی بنیادوں پر زندگی گزارنے والے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور جس نے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھ لیا وہ سمجھ جائے کہ اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ یہ صحابہ کرام جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جنہوں نے فاقہ کیا، بھوکے اور پیاسے رہے، وہ صحابہ کرام جس فہم پر، جس طریقے پر دین کو سمجھتے تھے، فہم سلف صالحین اور منہج سلف ہم کو اس کی تعلیم دے کر کے صحابہ کرام کے احترام پر ابھارتا ہے۔ فہم سلف اور منہج سلف کی بنیادوں پر ہم کو صحابہ کرام سے انسیت پیدا ہوتی ہے، ان کے احترام کا جذبہ جاگتا ہے، ان کے احترام اور ان کے دفاع میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں یا غیر مسلموں میں کوئی بھی شخصیت یا کوئی بھی طاقت اٹھتی ہے، صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب کائنات کے بارے میں کوئی غلط اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، کوئی توہین و تنقیص کی جاتی ہے، تو منہج سلف کا ایک ادنا سا سپاہی اس کو کسی بھی صورت میں نہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو یہ منہج سلف کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، سب سے پاکیزہ عظمت ہے کہ منہج سلف ہم کو دین کے حقیقی معانی اور مفاہیم کو لے کر کے چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ رب کائنات ہم کو منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو سن لو، اگر تم لوگ ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کے طرز پر، صحابہ کرام کے فہم پر اگر تم نے ایمان کو قبول کر لیا فقد اہتدوا، تو رب کائنات قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کرتا ہے تو گویا تم ہدایت یافتہ ہو گئے، تم کو کامیابی مل گئی، کیونکہ صحابہ کرام کا ایمان حق کو پہچاننے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور حق کا معیار قرار دیا، اسی وجہ سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو سن لو، اگر صحابہ کرام کے طریقے پر تم نے ایمان قبول کر لیا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، لہذا انہی کے طریقے پر زندگی گزارو۔ منہج سلف کا بنیادی ضابطہ کیا ہے؟ منہج سلف کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کو لازم پکڑ کر کے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ رب کائنات نے
ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اے لوگوں سن لو، میری وفات کے بعد تم لوگوں میں سے جو زندگی گزارو گے، باحیات رہو گے، تم کو اختلافات ملیں گے، رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، آمین دھیرے کہنا ہے یا زور سے کہنا ہے، رکوع اور سجدے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، دونوں سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھنا چاہیے، کون سی دعائیں کب پڑھنی چاہیے، اذان و اقامت کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کے آداب کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، حج بیت اللہ کے احکامات کیا ہیں، کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، استنجا اور قضاء حاجت کے آداب، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی کہ سن لو، میرے بعد جو لوگ زندگی گزارو گے فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ کثرت کے ساتھ اختلافات دیکھیں گے۔ جب کثرت کے ساتھ اختلافات دیکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ایک ضابطہ بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا، ایک حکم دے دیا، ایک اپیل کر دی، ایک اصلاح کر دی، فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ سن لو، جب اختلاف ہوگا تو میری سنت کو اپنا لینا، کیونکہ یہ سنت اتنی بابرکت ہے، یہ منہج سلف اتنا بابرکت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث رسول کی بنیاد پر ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فتنہ تباہ و برباد ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ منہج سلف اور سنت رسول اتنا بابرکت ہے کہ جب خلافت کی تعین کا مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان پیش آیا، اختلاف ہو گیا کہ خلیفہ کس کو متعین کیا جائے، تو ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے الائمۃ من قریش، کہ ائمہ اور خلفاء یہ قریش سے متعین کیے جائیں گے۔ اختلاف حل ہو گیا، قریش کے افضل ترین صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کر کے پورے صحابہ کرام نے اجماع اور اتفاق کر کے ان کو خلیفہ متعین کیا۔ یہ سنت رسول کا فائدہ تھا، جس کی بنیاد پر، جس کی برکتوں کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے اختلافات حل ہو گئے۔ بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو لوگ باحیات رہیں گے اختلافات دیکھیں گے، لہذا اختلاف کی صورت میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اپنانا۔ میری سنت میں کوئی بات واضح طریقے سے نہ ملے تو ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے خلفائے راشدین کی سنتوں کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے فتووں کو، ان کی باتوں کو، ان کے اقوال کو لے کر کے آگے بڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دے دی تھی کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ دین کے معاملے میں بالکل قابل اعتماد ہیں۔ کسی انداز کا شبہ کرنا، کسی انداز کے شبہات اور شکوک سے کام لینا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں جو شبہات کا شکار ہو جائے، جو ان کی جانب تنقیس یا توہین کی نسبت کرے، ان کی جانب انگلیاں اٹھائے، وہ یا تو منافق ہے یا بددین ہے، زندیق ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ سچا مسلمان یا سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی توثیق ساتویں آسمان سے رب کائنات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے فرماتا ہے، ساتویں آسمان سے اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں سے وشاورہم فی الامر، ان لوگوں سے آپ اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ صحابہ کرام کو رب کائنات نے جنت کی بشارتیں سنائیں، ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا،
रजामंदी का सर्टिफिकेट दिया। अब इस दुनिया में कितने बड़े भी तंजीम का जिम्मेदार हो, बड़ी से बड़ी ताकत का नुमाइंदा हो, बड़े से बड़ा दिमाग रखने वाला अल्लामा, मुफ्ती या कुछ भी अपने आप को कहलाने वाला हो, अगर वो सहाबे किराम पर किसी अंदाज की उंगली उठाता है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो जिंदीक होगा, वो मुनाफिक होगा, वो फासिको फाजिर होगा, और उसके अंदर कहीं ना कहीं ईमान उसके दिल से रुखसत होने के करीब होगा। लिहाजा सहाबे किराम हक का मेयार है और ये मनहज सलफ का बुनियादी ज़ाब्ता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरी सुन्नत को अपनाओ इख्तिलाफात को दूर करने के लिए, और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपनाओ। यही चीज तुम्हारे लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कामयाबी के राज तलाश करने का बुनियादी जरिया है। लिहाजा इसके मुताबिक चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, इसको छोड़ोगे तो नाकाम हो जाओगे। ये मनहजे सलफ दर हकीकत अगर मुसलमानों की सारे के सारे मकातिबे फिक्र को सामने रख करके आप मनहजे सलफ को समझना चाहें तो दुनिया में दो अंदाज के मकातिबे फिक्र हैं। एक मकतबे फिक्र है मनहजे सलफ या अहले सुन्नत वल जमाअत का तरीका। अहले सुन्नत वल जमाअत अपनी अक्लों पर दीन को नहीं तौलते, कुरान और सुन्नत के दलाइल और फहमे सहाबा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। कोई फतवा देते हैं तो फहमे सहाबा और कुरान और सुन्नत के दलाइल के मुताबिक देते हैं। उनके अक्ल में वो बात बैठे या ना बैठे, हर हालत में उसको तस्लीम करते हैं, और यही बुनियाद है। जैसा कि बाज असलाफ का कौल है, बाज सहाबे किराम के अकवाल हैं, उन लोगों ने कहा अगर दीन की बुनियाद अक्ल पर और राय पर होती तो मोज़ों पर मसह नीचे की जानिब किया जाता, ऊपर की जानिब नहीं किया जाता। इंसान जब चलता है तो गंदगी तलवे में लगती है, उड़ करके ऊपर नहीं आती, लेकिन दीन की बुनियाद दलील पर है। हमको यही हुक्म हुआ है कि मोज़े पर मसह ऊपर की जानिब किया जाएगा, लिहाजा उसमें कोई शख्स उसके अलावा करेगा तो वो गुमराह माना जाएगा। तो दीन की बुनियाद अहले सुन्नत वल जमाअत के नजदीक दलाइल पर है, अक्ल और राय पर नहीं। लेकिन अहले बिदअत और अहले कलाम, जो लोग मुअतजिला से मुत्तसिफ हैं, मुअतजिला के तरीके पर चलते हैं, वो दीन को अपनी राय की बुनियाद पर तौलते हैं। कोई हदीस को अक्ल में ना आने की बुनियाद पर उसका इनकार करके किनारे कर देता है, कोई कुरान मजीद की तावील व तौजीह करता है, अपनी अक्ल को मुकद्दम करता है। अक्ल में दलील आ जाए तो दलील को तस्लीम किया जाएगा, और दलील अक्ल में ना आए तो ऐसी सूरत में दलील को किनारे कर दिया जाएगा, लेकिन अक्ल को किसी भी सूरत में अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको तस्लीम किया जाएगा। ये अहले कलाम और अहले बिदअत और गुमराह लोगों का तरीका है। ये बुनियादी फर्क है अहले सुन्नत वल जमाअत और अहले कलाम में, कि अहले कलाम दीन की बुनियाद अपनी अक्लों पर रखते हैं, अपनी राय पर रखते हैं, और अहले सुन्नत वल जमाअत अपने दीन, अपने फतवों और अपने मसाइल की बुनियाद कुरान और सुन्नत के दलाइल और फहमे सलफ़े सालिहीन पर रखते हैं, और अपनी अक्लों को मुत्तहम कर देते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला का फरमान है, इत्तहिमू अर्राय फिद्दीन, दीन के मामले में अगर राय का दखल होने लगे, अक्ल काम करने लगे, तो पहली फुर्सत में अपनी राय को और अपनी अक्ल को बगैर कुछ सोचे समझे इत्तिहाम लगा करके किनारे कर दो, उसके दखल को बिल्कुल नाबलद कर दो, उसके बारे में, उसके दखल के बारे में किसी अंदाज की गुंजाइश को बाकी न रखो। ये सहाबे किराम का तर्ज था। तो अहले सुन्नत वल जमाअत और अहले कलाम के दरमियान ये वाज़ेह तरीका और वाज़ेह रास्ता है। रब्ब कायनात हमको कुरान और सुन्नत की
پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور سے منہج سلف کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ منہج سلف کیا ہے، منہج سلف کے ضوابط کیا ہیں، منہج سلف کے کون سے قواعد ہیں جس کی بنیاد پر ہم قرآن و سنت کو اخذ کریں گے۔ تو منہج سلف کا پہلا رکن اور پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اس کا علم ہمارے پاس ہو۔ اس کے علم کے لیے منہج سلف کی روشنی میں اگر باریکی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو بنیاد یہ ہے کہ عوام کو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے برادرز اور انجینئرز کے پاس نہیں، غیر علماء کے پاس نہیں، جاہلوں کے پاس نہیں، اور ایسے ہی رویبدہ کے پاس نہیں، گمراہ کرنے والے لوگوں کے پاس نہیں، بلکہ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے باوثوق ذرائع سے علم حاصل کرنے والے علماء کے پاس جانا ہوگا، علماء سے دین کو سیکھنا ہوگا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، علماء سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، علماء کی مجلسوں میں، علماء کے دروس میں بیٹھ کر کے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم کون سی بنیادوں پر زندگی گزاریں، کس انداز سے چلیں، کس انداز سے نمازیں ادا کریں، کون سے عقائد میں باطل عقائد سے اجتناب کر کے دوری اختیار کریں، کون سے عقائد کو اپنائیں، کون سے طریقوں کو اپنائیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کی رہنمائی علماء کرنے والے ہیں۔ اور بعض اسلاف کہتے ہیں اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کے مانند، جانوروں کے مانند بھٹکتے پھرتے۔ یہ علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ استنجا اور قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں، یہ علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ توحید کا مفہوم کیا ہے، یہ علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، یہ علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوں تو جاہلوں کے پیچھے دیوانے ہو کر کے آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دنیا کو بھی گمراہ کریں گے، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جب جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، رات کو دن اور دن کو رات کہا جائے گا۔ وہ دور ایسا دور ہوگا جب روئے بدہ پھیل جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ روئے بدہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایسے افراد ہیں جو چھوٹی عقلیں رکھتے ہیں، دین کے فہم سے واقف نہیں ہیں، دین کی بنیادوں اور ضوابط سے واقف نہیں ہیں، لیکن بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ممبر و محراب پہ چڑھ کر کے اپنے آپ کو مفتی اور علامہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے اور جاہل بغیر علم کے ان کو جواب دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو منہج سلف کے لیے بنیادی ضابطہ، منہج سلف کا بنیادی رکن، منہج سلف کو سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ منہج سلف کا علم ہمارے پاس ہو اور اس علم کو علماء سے حاصل کیا جائے، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی منہج سلف کا دوسرا رکن اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلوک اختیار کیا جائے، اس کے مطابق چلا جائے، اس کو زندگی میں اپنایا جائے، اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اپنے فیصلوں کو اس کی روشنی میں ڈھالا جائے، فتووں کو اس کی روشنی میں جاری کیا جائے، لوگوں کو اسی کی روشنی میں رہنمائی کر کے دین کی جانب بلایا جائے۔ تو اپنی زندگی میں اس کا سلوک اختیار کرنا، اپنی زندگی میں اسی طریقے کو عملی جامہ پہنانا، یہ منہج سلف کا بنیادی ضابطہ اور اس کا بنیادی رکن ہے۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ الثبات علیہ، اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ جب آپ منہج سلف کو سمجھ جائیں، توحید و اتباع کو سمجھ جائیں،
مقام صحابہ کو سمجھ جائیں، قرآن و سنت کو سمجھ لیں، منہج سلف کے ضوابط کو سمجھ لیں تو اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس پر ثابت قدمی اختیار کریں۔ اب دنیا میں کوئی بھی طوفان آ جائے، کوئی بھی زلزلہ اٹھے، اگر منہج سلف کو سمجھنے والے نے اخلاص کے ساتھ منہج سلف کو سمجھ لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، فتنوں کا سامنا کرتا ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ طعن و تشریح کی جاتی ہے، اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، اس پر اتہامات لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ صحابہ کرام نے اسی دین اور اسی منہج کے تحفظ کے لیے ساری مشکلات برداشت کی۔ خود ہمارے نبی کو لہو لہان کیا گیا، صحابہ کرام کو زد و کوب کیا گیا، قتل و خوریزی کر کے ان کو شہید کیا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کا مال و دولت لوٹ لیا گیا، ان کی بیویوں کو روک لیا گیا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ تو منہج سلف پر چلنے والے جانتے ہیں کہ اس کے مطابق جب وہ چلیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے تو یقینی طور سے اس کے مطابق چلنے کے نتیجے میں ان کے اوپر ابتلا اور آزمائش آئے گی، ان کو رب کائنات آزمائے گا، ان کو رب کائنات آزمائش اور امتحان میں ڈالے گا۔ ایسی صورت میں وہ صبر و تحمل سے کام لیں گے، صبر و تحمل کے مطابق چلیں گے، مشکلات کو برداشت کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس دنیا میں جو 2 دن کی کہانی ہے، ایک پانی کا بلبلہ ہے، یہ اٹھے گا اور پھوٹ جائے گا۔ آخرت کی زندگی مداومت کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے اس دنیا میں مشکلات اور اتہامات کو برداشت کرتے ہیں۔ ان کو کتنی بھی گالیاں دیے جائیں، کتنے بھی اتہامات لگائے جائیں، اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ منہج سلف کا علم حاصل کیا جائے، اس کے لیے علماء سے جڑا جائے۔ ایسے ہی دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کو نافذ کرنے کے نتیجے میں جو بھی مشکلات آئیں ان پر ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ یہی منہج سلف خیر القرون کا دستور ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ محدثین کرام کی زندگی ہے، ان کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ لہذا صحابہ، اعیان صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، محدثین اور ان لوگوں کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ان کے طریقوں کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج سلف کے مطابق چلیں۔ منہج سلف 3 بنیادی مزید چیزیں سن لیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے درمیان آ کر کے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں منہج سلف کے مطابق دعوت دیتا ہوں، اس کے مطابق چلتا ہوں، قرآن و سنت کی آیتیں، اس کے نمبرات، سورتوں کے نمبر اور یہ ساری کی ساری چیزیں سوشل میڈیا پر پھیلا کر کے اپنی ذہانت کی داد دلانے والے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے گمراہ کرنے والے ہزاروں افراد ہیں، لیکن 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر یہ 3 صفتیں کسی کے اندر موجود ہیں تب تو اس کے بارے میں یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ منہج سلف کے مطابق چلتا ہے، ورنہ اس کو منہج سلف پر چلنے والا نہیں مانا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس بات کا دعویٰ کرنے والا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کون سے طریقے پر کرتا ہے، سنت کو کون سے طریقے پر پیش کرتا ہے، سنت سے استدلال کے کون سے ضوابط اپناتا ہے۔ اگر ضوابط اپنانے میں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے طریقے پر ہے تب تو ایک جانب اس کے منہج سلف پر ہونے کی گواہی دی جا سکتی ہے،
لیکن یہی اتنا کافی نہیں، دوسری بنیاد یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اللہ کی طرف چلنے والے جو راستے وہ بتاتا ہے، اللہ کی جانب کھینچنے والے جو راستے بتاتا ہے، ان راستوں میں وہ کتنا منہج سلف کی پیروی کرتا ہے۔ اگر وہ حدیث رسول کا سچا ترجمان ہے تو خبر واحد کا انکار نہیں کرے گا، حدیث رسول کا سچا ترجمان ہے تو حدیث کی حجیت پر شبہات نہیں کرے گا، اگر حدیث رسول کا سچا ترجمان ہے تو اپنے مسلک کے مطابق حدیث رسول کی تعویل و توجیہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے مسلک کو اپنے امام کے بقول اذا صح الحدیث فہو مذہبی کے مطابق کنارے رکھ دے گا اور حدیث رسول کو اپنا کر کے زندگی گزارے گا۔ تو حدیث رسول سے استدلال کا اگر طریقہ اس کے یہاں سچا طریقہ ہے تو گویا منہج سلف کے 3 گوشوں میں سے ایک گوشے پر وہ صحیح انداز سے قائم ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف چلنے کا یا اس کی جانب دعوت دینے کا حال کیا ہے۔ بہت سے صوفیہ ہیں جو گوشہ نشینی اختیار کر کے کٹیا میں اور جھوپڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں، بیوی بچوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی وہ جا کر کے جنگلات میں زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رب کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، بچوں کے حقوق ادا کریں، بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں اور مسجدوں کو بھی آباد کریں، نمازیں بھی ادا کریں، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر کے ملیں، عید اور خوشی کا موقع ہو تو ایک دوسرے کا منہ میٹھا کریں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، مبارکباد دیں اور صوفیوں کے طریقے سے جنگلات کی زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لہذا اللہ سے جوڑنے کا جو طریقہ منہج سلف کا دعویٰ کرنے والا اختیار کرتا ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ طریقہ سلف صالحین اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تب اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر وہ صوفیہ کے، ماتریدیہ کے، رافضہ کے اور ایسے ہی گمراہ فرقوں کے طریقے پر ہے تو منہج سلف کا دعویٰ کر لینا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ اس کے عقیدے کے حال کے بارے میں تفتیش کی جائے، وہ کون سا عقیدہ اختیار کرتا ہے، کون سے عقائد پر چلتا ہے، عقیدے کے باب میں کون سے علماء سے استفادہ کرتا ہے، صحابہ کرام کے کن اقوال کی بنیاد پر عقیدے کی دلیلیں اخذ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اگر اس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہے تو اس کے منہج سلف پر ہونے کے دعوے کو تسلیم کیا جائے گا، ورنہ اس کا عقیدہ کسی غلط عقیدے پر ماخوذ ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ منہج سلف کے بارے میں ایک بنیادی ضابطہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر کے اور اس کے مطابق زندگی میں طریقے اور احکامات اختیار کر کے زندگی گزارنی ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ منہج سلف ایک ایسا موضوع ہے جس پر رات بھر آپ سے خطاب کیا جائے تو وقت کافی نہیں ہوگا۔ منہج سلف کے مستقل ضوابط ہیں، منہج سلف کے مستقل قواعد ہیں۔ ہم قرآن کو کیسے حاصل کریں، قرآن کی تفسیر کیسے کریں، اصول تفسیر کے ضوابط کیا ہیں، اصول حدیث کے ضوابط کیا ہیں، فہم سلف کو سمجھنے کے ضوابط کیا ہیں، یہ منہج سلف صالحین میں ہر چیز کی جانب رہنمائی موجود ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اقوال کی بنیاد پر اس کے ضوابط کی تعیین کی ہے، اس کے ضوابط مرتب کیے ہیں۔ دوسرے اسلاف امت اور علماء کرام اور محدثین نے اس سے متعلق اپنے مذکرات اور کتابیں درج کی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ
کہ ان چیزوں کو لے کر کے ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں، تو موٹے موٹے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ منہج سلف قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنے کا دوسرا نام ہے۔ منہج سلف علماء حق سے علم کو حاصل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ منہج سلف اہل بدعت سے ان کی بدعت کی نوعیت کے لحاظ سے براءت کا اعلان کرنے کا نام ہے۔ منہج سلف اس بات کا نام ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فہم سلف پر سیکھیں، اپنی رائے اور اپنی عقل کو متہم کر کے چلیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ وہ لوگ ان ضوابط کو لے کر کے صبر و یقین، صبر و تحمل، عدل و انصاف کے ساتھ چلتے تھے۔ یہ منہج سلف کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے آئیں۔ یہ منہج سلف کا تقاضا تھا کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا حدیث کو روایت کرنے کے قابل نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے بیٹے پر کذاب ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا، یہی انصاف منہج سلف میں پایا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فلاں فلاں اساتذہ ان کی شرط کے مطابق مکمل طریقے سے کھڑے نہیں اترتے تو ان سے حدیث لینے سے انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے استاذ ہیں، لیکن یہ منہج سلف اور منہج سلف کے ضوابط اور امام بخاری کی شرائط کا تقاضا تھا کہ جو ان کی شرطوں کے مطابق اترے گا اس سے حدیث لی جائے گی، اور جو نہیں اترے گا اس کی حدیث کو کنارے کر دیا جائے گا۔ منہج سلف کے انصاف کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے استاذ، اپنے باپ، اپنے خاندان کے افراد، اپنے متعلقین، اپنے علماء کی جب غلطیاں پاتا ہے تو اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اصلاح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ منہج سلف کا سچا شیدائی کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ غلطی چاہے اس کا باپ کرے، اس کا استاذ کرے، اس کی بیوی کرے، اس کے بچے کریں، خود اس کی ذات میں کوئی کوتاہی ہو تو سب سے پہلے دین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہ اپنے افراد کو تنقید کا نشانہ بنا کر کے کنارے کر دیتا ہے۔ یہ منہج سلف کو اختیار کرنے والے ہی اختیار کر سکتے ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ چند نقاط ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، رب کائنات ہم کو ان پر عمل پیرا ہونے اور ان میں جو چیزیں منہج سلف کے مطابق ہیں ان کو زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہماری زبان سے کوئی غلط بات، مبالغہ آرائی پر مبنی کوئی بات نکل گئی ہو تو رب کائنات سب سے پہلے ہم کو توبہ کرنے اور اس سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی منہج سلف کا تقاضا ہے۔ منہج سلف کا موضوع بہت طویل ہے، اس کے ضوابط اور اس کے سلسلے میں نقاط بہت زیادہ ہیں۔ میں تفصیل میں نہ جا کر کے چند چیزیں اس کی تمہید کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر موقع رہا تو اس پر کسی موقع سے تفصیل سے گفتگو عنقریب کی جائے گی۔ رب کائنات ہم کو اس منہج کو اپنانے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔